السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری طرف سے دوسرا رمضان اور دوسری سحری بہت بہت مبارک ہو۔ دعاؤں میں سب یاد رکھیے گا۔ تو آئیے ہم اپنا ڈیلی روٹین کے ساتھ جو وظائف کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ کل پہلا روزہ تھا تو ہم نے عبادت فرسٹ رمضان جو تھی وہ کی تھی، تو آج چونکہ دوسرا روزہ ہے تو ہم دوسرے روزے کی عبادت دیکھ لیتے ہیں اور وظائف دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے روزے والے دن ہمیں کون کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، ہمارے پاس ہے فجر کی نماز کے بعد، یعنی کہ ابھی ہم لوگ نے سحری کی ہے تو پھر فجر کی جب نماز پڑھیں گے تو فجر کی نماز کے بعد ہم پڑھیں گے 5واں کلمہ 33 مرتبہ۔ پنجم کلمہ آپ سب کو آتا ہے، یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے، اگر کسی کو نہیں آتا تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ ہم نے ایک ہی ویڈیو صبح کے ٹائم وہ کرنی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے نا 5 نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اسی ایک ہی ویڈیو میں مل جاتے ہیں، اس لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ۔ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور ابھی ہم جیسے کہ سحری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو بس اور ہم نماز پڑھ کے جو ہے وہ سو جائیں۔ تو آپ ایسا کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز نہ پڑھا کریں۔ آپ پہلے کچھ ذکر اذکار کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بس ہم فوراً سے نا سو جائیں، تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کے بعد نماز عصر کے بعد ہم نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی تو آپ سب کو آتا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد نماز مغرب یعنی کہ افطاری کے بعد یا وہاب ہم نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح یہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ گاؤں کی عورتیں ہو گئی ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح جو ہے یہ ایک سنت ہے، مطلب فرض نماز نہیں ہے۔ تو اگر کسی میں ہے مطلب کہ ہم پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح عشاء کی نماز کے بعد تو آپ پڑھیں، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نماز کے بعد جو ہے وہ تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس طرح سے اس کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو ان سب کے لیے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کو اسکپ کر کے جمعے والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔